أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محبتوں کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ بارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ تحریک بیداری اور اصلاح معاشرہ کانفرنس جو ادارے شریعہ بہار پٹنہ کے زیر تمام ملک کے کئی صوبوں میں یہ ہو رہی ہے، اس کی برکتیں بھی محسوس نگاہوں سے دیکھی جا رہی ہیں۔ پورا اسٹیج یہاں سے وہاں تک جماعت اہل سنت کے محترم موقر اور باشعور علماء سے جگمگ کر رہا ہے۔ اکابرین میں ایک دو ہمالیائی شخصیت استاد العلماء حضرت علامہ مفتی عبدالحلیم صاحب، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا فاروق احمد صاحب زیدہ مزدہ، اور سارے علماء یہاں سے وہاں تک جو اپنی شخصیت میں ایک جہان سمجھتے ہوئے ہیں۔ ان کا تعارف آپ نقیب اجلاس سے سنتے رہتے ہیں۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے، مگر اس مجموع کو دیکھ کر آنکھیں چھلک پڑتی ہیں کہ اللہ میرے کرم فرما، حضرت غازی ملت کی عمر میں صحت کے ساتھ برکتیں عطا فرما۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رئیس القلم علامہ ارشد القادری کی آہ صبح گاہی اور نالۂ نیم شبی کو سمیٹیں تو غازی ملت کا پیکر حسین تیار ہوتا ہے۔ اور علامہ ارشد القادری یا خطیب مشرق علامہ نظامی یہ اپنے بزرگوں کی خوبصورت امانت کا نام ہے، اور وہ امانت علامہ بلیاوی تک منتقل ہوئی اور خدا کرے کہ نسلوں میں منتقل ہوتی رہے۔ بڑے اچھے خطابات وقت، حالات اور موضوع کے تحت آپ نے سنے۔ میں بھی چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ حضرت غازی ملت نے یہ فرمایا، یہ وہ جلسہ نہیں ہے جہاں صرف نعروں سے کام چلایا جائے۔ رونا اس بات کا ہے کہ اسلام نعروں سے زندہ نہیں ہے، کردار سے زندہ ہے، حسن عمل سے زندہ ہے، سیرت کے جمال سے زندہ ہے، اور کریکٹر کی خوشبوؤں سے زندہ ہے۔ دنیا ترقی کر رہی ہے اور یہ احساس کرتی ہے کہ جو امریکہ کہہ رہا ہے اس پہ چلو، اور دنیا کے وجود میں اپنا وجود مسلم کراؤ۔ میں کہتا ہوں آگے مت دیکھیں، 1400 سال پیچھے دیکھیں جہاں گنبد خضرا کا جمال نظر آ رہا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمتیں نظر آ رہی ہیں، حضرت عمر کے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، عثمان غنی کے نغمے آواز دے رہے ہیں، اور مولا کائنات کے قرآن کا وہ علم آواز دے رہا ہے کہ ایک حرف پڑھو گے اور اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ اب آپ دیکھیں آج کس قدر مسلمان زحمتوں سے جھوج رہا ہے، یا یہ کہیں کہ زحمتیں اس کے گھر پہ سر پٹک رہی ہیں، پریشانیاں ان کے گھر پہ طواف کر رہی ہیں۔ کیوں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنا رشتہ اللہ، نبی اور اس کے قرآن سے الگ کر لیا، ورنہ بڑی ذمہ داری سے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ آج بھی جو قرآن پڑھے
اور واقعی پڑھے تو دنیا کی ساری ترقی اس کے گھر میں نظر آئے۔ سائنس کی جتنی ترقیات ہیں یہ قرآن کی بھیک ہے، اور جس دن قرآن یہ بھیک دینا بند کر دے گا سائنس ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ تو آپ اس کتاب کو چھوڑے ہوئے ہیں جسے پڑھ کے دنیا ترقی کر رہی ہے، اور انگریز مفکروں کے ٹیبل پر، اس کے میز پر جو کتاب ہے اس کتاب کا نام قرآن عظیم ہے۔ مگر رونا اس بات کا ہے کہ جہالت ہمارے گھر میں ہے، معاشرے کی اخلاقی قدروں کا زوال ہمارے گھر میں ہے، علمی پسماندگی ہمارے گھر میں ہے، برکتوں کا خاتمہ ہمارے گھر میں ہے، رحمت الہی ہم سے روٹ چکی ہے، اور اللہ کا کرم ہم سے دور ہو گیا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ یقیناً ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ہے، کوئی ایسا باپ نہیں جو رخصتی پہ اپنی بیٹی کو قرآن نہ دیتا ہو، مگر رونا یہ ہے کہ قرآن طاق میں سجا ہے، دل میں نہیں سجا ہے۔ خدا کی قسم، جب قرآن ہمارے دل میں ہوگا، قرآن ہمارے کیریکٹر میں ہوگا، قرآن ہمارے کردار میں ہوگا، قرآن ہماری سیرت میں ہوگا، قرآن ہماری نگاہوں کے اجالے میں ہوگا، اور قرآن ہماری پیشانی کی چمک میں ہوگا، تو ڈاکٹر اقبال کی زبان میں کہہ سکتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ یاد رکھیں، دنیا کی پہلی کتاب قرآن ہے جسے دیکھنا عبادت ہے، دنیا کی پہلی کتاب قرآن ہے جسے چھونا عبادت ہے، دنیا کی پہلی کتاب ہے کہ اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اسے سننا عبادت ہے، اور دنیا کی پہلی کتاب ہے کہ اگر آپ پڑھنے لگیں تو ثواب کے سمندر میں اس قدر غرق ہو کہ محشر کے میدان میں اٹھتے ہوئے نظر آئیں۔ اس کے باوجود ہم قرآن سے دور ہیں۔ کیوں؟ پڑھیں قرآن۔ الف لام میم 3 حروف ہیں، زیادہ نہیں ہے، صرف 3 حروف۔ مگر پوچھیں علماء کرام سے، مفسرین یہ فرماتے ہیں جس نے صرف الف پڑھا 10 درجے بلند ہوئے، 10 گناہ جھڑے اور 10 نیکیاں اسے مل گئی۔ 30 نیکیوں کے ہم حقدار ہو گئے، گویا 3 حروف میں 90 نیکیوں کے ہم حقدار ہو گئے۔ اس کے باوجود قرآن سے دوری، اس کے باوجود ہم پریشان حال اور تعویذ مانگنے جاتے ہیں کہ حضرت عامل صاحب تعویذ دیجیے نا۔ تعویذ میں برکت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت میں برکت ہے۔ تعویذ میں اتنی برکت نہیں ہے کہ اگر آپ نے قرآن سے اجالے کشید کیے اور اپنی زندگی کے راہوں میں اس جالوں کو بکھیر دیا ہے تو دنیا کی کوئی ذلت آپ کو ٹھوکر نہیں مار سکتی ہے، بلکہ کامیابیاں، نصرتیں اور فتح مندی آپ کا استقبال کرتی نظر آئے گی، اور یہ کہے گی کہ جس قدر تم مجھے پڑھو گے اتنے ہی رب سے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ مگر پڑھو تو صحیح۔ قرآن مومن کو شعور زندگی دے رہا ہے، قرآن مومن کو بشارت جنت دے رہا ہے، قرآن مومن کو قرب الہی کی لذتیں دے رہا ہے، قرآن مومن کو انسانی پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں کی معراج عطا کر رہا ہے، قرآن انسان کو زمین سے اٹھا کر عرش اولا کا مہمان بنا رہا ہے، قرآن انسان کو زحمتوں کے گھیروں سے نکال کر فتح و نصرت کے چراغ عطا فرما رہا ہے۔ مگر پڑھیں تو قرآن۔ ایسا مسلمان ہے کہ جس کے گھر میں قرآن آیا، دنیا کے کسی قوم کو اتنی اہم کتاب نہ ملی جو نبی ناظر رحمت کو اللہ نے عطا فرمائی، اور نبی ناظر رحمت کے وسیلے سے ہمیں یہ کتاب ملی ہے۔ آپ پڑھ کے تو دیکھیں، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج سے آپ پڑھنا شروع کریں، کل سے گھر کی برکتیں دیکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔